استقبال ہے ہمارے آج کے اس سیشن میں انجمن ترقی اردو ہند کا یہ 4 روزہ لٹریری فیسٹیول، جس میں آپ نے بہت ہی اہم اور بہت دلچسپ موضوعات پہ اب تک گفتگو سنی، اور آج بھی ہم ایسا ہی ایک دلچسپ موضوع اور ایک انوکھا اور ایک بہت ہی پیارا موضوع لے کے آئے ہیں، حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ اور یہ موضوع ظاہر ہے کہ ترجمے کی یہ پوری دنیا ہے، اور آج پوری مختلف زبانوں سے اردو زبان میں اور اردو سے مختلف زبانوں میں دنیا کی تراجم ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ سیشن خاص رکھا ہے روسی زبان پہ، رشین لینگویج پہ خاص ہے یہ، اور آج اس سیشن میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں۔ یہ اہم میں کوئی روایتی انداز کا اہم نہیں کہہ رہا ہوں، واقعی میں جب آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ حوری نورانی ہمارے ساتھ ہیں۔ حوری نہ صرف یہ کہ بہت اچھی، میں کہہ سکتا ہوں، پتہ نہیں حوری صاحبہ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، ایک اچھی پبلشر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی مقرر بھی ہیں۔ ان کی تقریریں میں نے سنی ہیں، اور جو مختلف فیسٹیولز میں ان کی باتیں میں نے سنی ہیں، تو اس سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے، اور وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اور آج پورا سیشن بھی وہی سنبھالیں گی۔ حوری نورانی صاحبہ آج ہمارے ساتھ، حوری صاحبہ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت، بہت ہی اہم شخصیت نجم السحر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو رشین لٹریچر پہ اور اردو لٹریچر پہ تراجم پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح لدملا جو ہے، وہ ہم لوگ ان کا نام سنتے رہتے ہیں ہندوستان میں، وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم حوالہ ہے۔ جب بھی کسی محفل میں رشین ادیبوں کا، ایسے ادیب جنہوں نے اردو زبان کو بہت ہی فروغ دیا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو لدملا کا ذکر جو ہے وہ سر فہرست رہتا ہے۔ تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں۔ فرقان نوجوان ہیں اور بہت ہی پیشنیٹ ہیں، نئی نئی چیزیں رشین زبان کی پڑھ رہے ہیں، ان کا مطالعہ بھی بہت وسیع ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اردو زبان بھی ان کی بہت اچھی ہے، اور یہ دونوں زبانیں جانتے ہیں، اور ترجمے کے موضوعات پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو آج وہ بھی، فرقان علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ ان کی نظامت تو پوری کریں گی، لیکن میں بس ابتدا میں آپ سے ایک بات یہ کہہ دوں کہ آپ جو ہے بس اپنی کمر کی پیٹی کس لیجئے، دلچسپ سیشن ہونے والا ہے۔ میں جو ہے حوری صاحبہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ سیشن، برائے مہربانی سے چلائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تعریف، آپ نے میری کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی، مگر بہت شکریہ، آپ نے سب کا تعارف بھی کر دیا۔ تو میں دہراؤں گی نہیں سب کا تعارف، لیکن جب میں آپ لوگوں سے سوال کروں گی تو تھوڑا بہت آپ کے بارے میں اس وقت بھی میں بتاؤں گی۔ تو میں شروع کروں گی فرقان سے۔ فرقان جو ہیں وہ ہمارے نوجوان دوست ہیں، وہ فرقان علی خان ڈاکٹر ہیں۔ یہ انہوں نے ماسکو سے روسی زبان سیکھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیلاروس میں میڈیسن پڑھا۔ بیلاروس کے بعد یہ جرمنی گئے، جرمنی میں بھی انہوں نے کام بھی کیا اور پڑھائی بھی کی، ہارورڈ سے بھی کچھ کورسز انہوں نے کیے ہیں، اور اب یہ لاہور شہر میں اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ میرے لیے، میں آپ ہی سے شروع کرتی ہوں فرقان، پہلا سوال کہ یہ مجھے بہت دلچسپی ہے یہ جاننے کے لیے آپ سے بھی، اور بعد میں ڈاکٹر نجم سے بھی میں یہی پوچھوں گی کہ آپ دونوں کا جو آپ نے دونوں نے طب میں اپنی تعلیم حاصل کی، تو فرقان یہ کہ آپ کا یہ جو ادب کی طرف رجحان ہے، یہ کس طرح ہوا، اور خاص کر روسی ادب کی طرف؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو کیا۔ جو سب سے پہلے جو ہے یہ کریڈٹ جو ہے میرے والدین کو جائے گا۔ میرے والد صاحب جو بہت پیشنیٹ تھے، انہوں نے ہمیں ادب کی طرف لگایا۔ مینس کہ میں اتنا اچھا اپنی اسٹڈیز میں نہیں تھا، لیکن ریگولر جو تھا ادب میں ضرور پڑھتا تھا۔ مینس کہ سب سے پہلے جو انٹروڈکشن جو روسی ادب سے میرے والد نے کروایا، اور اس وقت جو تھا دوستویفسکی کا جرم اور سزا جو تھا، جو کہ دارالاشاعت سے ماسکو سے چھپا ہوا تھا، تو وہ چیزیں پڑھی۔ اس کے بعد ایک
بہت جو روسی تہذیب ہے اس کے بارے میں سمجھنا ہوتا تھا، تو میں اپنے والد سے رجوع کرتا تھا کیونکہ وہ چیزیں پڑھتے رہتے تھے. جیسے آنا کرینینا جو تھا وہ بڑا مشکل ناول تھا، اور تقریباً مجھے اس کو پڑھتے پڑھتے 1 سال سے زیادہ لگ گیا تھا اس کو آہستہ آہستہ جذب کرتے ہوئے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ویسی جو ہے ہمیں ادھر چیزیں نہیں ملتی تھیں. تو وہ ایک شاکنگ بھی تھا کیونکہ یہاں پر اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. مینس کہ روسی ادب تو متعارف ہو گیا، لیکن ابھی تک ہمارے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک اسے جذب نہیں کر پائے. تو پہلا جو میرا انٹریکشن تھا وہ میرے والدین کی طرف سے ہوا. پھر میں جب ماسکو گیا ہوں زبان سیکھنے، تو اس وقت پھر بہت زیادہ اس پر ہو گیا، کیونکہ زوین انصاری صاحب کو پڑھ چکا تھا میں، تقی حیدر صاحب پڑھ چکا تھا، منظر سلیم صاحب کی کتابیں تھیں، جو ٹرانسلیٹر جو تھے وہ میں پڑھ چکا تھا. تو اس کے بعد ہوا ایسے کہ میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا، تو اس وقت جب وہ پڑھاتے تھے ہمیں، تو اس میں جو تھا جیسے پوچھ کے انہوں نے یاد کروانی، جیسے جپوم نہیں چودنی بیگنا میں نہیں ہے، تو وہ اس کو پھر ساتھ ٹرانسلیشن بھی انہوں نے کروانے کی، کیا کیا جو الفاظ ہیں. پھر تو وہ پھر انٹرسٹ لے آیا کہ کیوں نہ اس زبان کے بارے میں اور پڑھا جائے. تو اس در سے پھر سٹارٹ ہوا. تو چیزوں کو میں پھر دونوں طرف پڑھتا تھا، اور ہر وقت ڈکشنری کھولنی، تاکہ وہ بہت سارے مشکل الفاظ تھے. تو وہ پھر فزکس ہمیں، کیونکہ ہم میڈیسن کے ہیں، فزکس بایو میتھ جو ہے وہ ہمیں پڑھنی پڑتی تھی. تو اس طرح پھر مجھے اس کی طرف ترجمہ تو میں نے شروع کیا ہے تقریباً 2015 میں. اچھا صحیح، ہم آپ کے ترجموں کے بارے میں بھی بعد میں بات کریں گے. مجھے بہت اس بات سے دلچسپی ہے کہ میں جب آپ سے بات کر رہی تھی، آپ نے بہت دلچسپ سوالات اٹھائے جو نوجوانوں کے ذہن میں آ رہے ہیں آج کل روسی ادب کے حوالے سے. اور آپ نے مجھے وہ 4-5 ایسے سوالات آپ نے اٹھائے جو مجھے بہت دلچسپ لگے. اگر کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے یہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر نوجوانوں کے ساتھ، تو وہ کون سے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ابھر رہے ہیں روسی ادب کے حوالے سے، روسی کلاسیکی ادب کے حوالے سے، اور روس میں آج جو ادب پیدا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے. میں تھوڑا سا اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا، کیونکہ جب میں نے شروع کیا ٹرانسلیٹ کرنا تو یہ بڑا مشکل کام تھا، بہت زیادہ. شاید ادھر جو ہیں لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. شروع ایسے ہوا کہ جب میں نے جب ٹرانسلیٹ کی چیز، تو اس کے بعد جب میں نے اس کو سنانا تھا تو تقریباً 5-6 اساتذہ کو میں نے دکھایا. پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد جو پروگریسو رائٹرز ہیں ایسوسیشن، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ادھر پڑھیں. تو اسی دوران پھر مجھے جو ہمارے محمد سلیم الرحمان صاحب ہیں، بہت بڑے ٹرانسلیٹر ہیں، ادیب ہیں، تو ان سے ملا میں، اور جو میں نے پڑھا تھا وہ مرزا حامد بیگ صاحب کی صدارت میں نے وہ پڑھا تھا. اب جو لوگ جو تھے وہ سرسری بات کر رہے تھے، لیکن مجھے وہ سرسری بات نہیں چاہیے تھی. مجھے ایکسپرٹس چاہیے تھے جو کہ میری ٹرانسلیشن کے اوپر جو ہے مجھے جو فلاز ہیں وہ بتائیں، اور جو چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ میں نے جیسے آپ سے بات کی تھی کہ میں نے لکھا کہ میرے پیارے دوست، ٹھیک ہے جی. تو جب وہ جو اوریجنل مینوسکرپٹ، اور اس کے بعد میں جب محمد سلیم الرحمان صاحب کے پاس لے کے گیا، تو انہوں نے کہا بیٹا جو الفاظ ہیں ان کے چناؤ جو ہیں بہت ضروری ہیں ٹرانسلیشن میں، ٹھیک ہے جی. تو پھر انہوں نے مجھے اس کے لیے انمول لفظ، وہ ایک بہت بڑی ڈسکشن ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کیسے چیزیں لگانی ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے مینس کہ انہوں نے بتایا، پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ مینس کہ کون کون سی کتاب جو ہے آپ اردو ادب کی پڑھ سکتے ہیں. اسی دوران جو ہے میں نجم صاحب کو پڑھ چکا تھا. پھر مرزا حامد بیگ صاحب کی جو ہمارا کام ہوا ہے نا ترجمے کے اوپر، جتنی بھی کتابیں ہیں جو ترجمے کے اوپر ہیں وہ میں سب پڑھ چکا تھا. جیسے ترجمے کی روایت ہے، اس کے بعد محمود صاحب کی جو ہے 5 جلدوں پہ کتاب ہے. پھر انگلش لٹریچر میں جو نثر کے اوپر کام ہوا ہے، نثر کے ترجمے پر اور جو نظم پر کام ہوا ہے، وہ میں پڑھ چکا تھا. میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو فلی پریپیئرڈ کروں تاکہ ترجمے میں ایکسل کر سکوں. بہت دلچسپ سوالات جو تھے وہ مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھے. مثال کے طور پہ میں نے ایک سوال اٹھایا تھا جو تقی حیدر صاحب کا ترجمہ تھا. انہوں نے آنا کرنینا کو
جو تھا اننا لکھ دیا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ مینس کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے وہ انڈیا سے چھپا تھا ترجمہ, وہ دارالارشاد کا ترجمہ نہیں تھا. تو اس میں لوگ جو تھے وہ مجھے جب میں نے وہ بتایا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا ترجمہ ہوا ہے. تو میں انہیں کہا کہ اس میں غلطی تو ہو سکتی ہے, کیونکہ جو ہم نے پڑھا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ نے اگر کتاب میں اننا یا اینا پڑھا ہے تو اصل جو ہے وہ لیو ٹالسٹائی کا وہ آنا کرنینا ہے. اب جو سوالات تھے ان کے اوپر میں آتا ہوں. مجھ سے سوالات پوچھے گئے کہ جو ہمارے جو موجودہ لکھنے والے جو بڑے نام ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا جائے. زوئے انصاری کے بارے میں جو تھی, کیونکہ زوئے انصاری کے اوپر بہت ساری کتابیں نہیں ہیں اور ان کے اوپر تو کام ہی نہیں ہوا, ان کو نگلیکٹ کیا گیا. ابھی جب سیشن ہونا تھا تو اس میں نے بہت ڈھونڈی چیزیں, تو مجھے ایک کتاب ملی, تو وہ جو بہت سارے شبہات تھے مجھے وہ بھی صحیح ہوئے, تو وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. ابھی جو سوالات ہیں وہ تقریباً 5-6 سوالات ہیں, وہ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں. جو ہمارے موجودہ لکھنے والے ہیں ان کے بڑے ناموں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو زندہ روسی ادیب ہیں ان کے جو کام ہے جو اردو ترجمے میں ہوئے ہیں, اگر ان کا نہیں ہوا تو ان کے ادب کو ہم نے قابل توجہ نہیں سمجھا شاید. روسی زبان کے موجودہ ادیبوں کا فکری رجحان کیا ہے؟ کلاسیکی ادب کے ممتاز ادیبوں کے کاموں سے کس طرح مختلف یا منفرد ہے؟ کیا کلاسیکی ادب کو روسی زبان اور موجودہ رائج زبان میں کچھ فرق ہے؟ اب تک ہوئے اردو تراجم میں بہتر تراجم کس نے کیے ہیں؟ اس کا میں نے تھوڑا سا جواب دیا تھا انہیں, تو یہ ہم ڈسکشن میں انشاءاللہ جو ہے بات کریں گے. صحیح ادب شکریہ فرقان. جی سوری, آپ کو ایک 4-5 اور سوالات, 4-5 سوالات اور تھے جو اب تک ہوئے ہیں ترجمے. ان میں جو بڑی خامیاں کیا کیا ہیں؟ جن تراجم نے روسی ادب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے ان کا اگر تقابل کیا جائے انگریزی ترجمے کے ساتھ تو کیا انہوں نے اصل روح قائم رکھی ہے؟ روسی زبان سے براہ راست اردو ترجمہ کرنے والے ترجمہ نگاروں کے نام کیا مل سکتے ہیں؟ کیا موجودہ روسی ادیب سوویت دور کے ادیبوں کے مقابلے میں اپنے خیال و افکار کا اظہار کر سکے ہیں؟ تو یہ تقریباً 10 سوالات ہیں. جی, تو میں چاہوں گا شکریہ. تو یہ سوالات, کچھ ان میں سے سوالات ہمارے ذہن میں, میرے ذہن میں بھی پہلے سے تھے, اور کیونکہ ہمارے پاس وقت لامحدود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے سب سوالات کا جواب ہم نہ دے سکیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے بیشتر سوالات کو, اور جو خاص کر جو ہمارے سننے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں, ان پر ہم ضرور بات کریں. ڈاکٹر لودمیلا واسیلیوا, جن کو ہم پیار سے میلا جی کہتے ہیں, تو میلا جی جو ہیں وہ اکیڈمی آف سائنسز روس کے جو انسٹیٹیوٹ ہے آف اورینٹل اسٹڈیز, اس سے بہت سالوں سے اس سے وابستہ ہیں. جب سے میں ان کو جانتی ہوں تب سے یہ وابستہ ہیں اس انسٹیٹیوٹ سے, اور ان کی بہت تحقیق ہے اردو پر. بلکہ شمیم حنفی صاحب نے تو ایک اپنے انٹرویو میں کہا کہ میلا جو ہے ایک نام نہیں, ایک تاریخ ہے. تو جہاں روسی ترجمے کا اردو سے روسی ترجمے کی بات ہوتی ہے, یا روسی سے بھی اردو ترجمے کی بات ہوتی ہے, تو لودمیلا صاحبہ کا نام سر فہرست آتا ہے. میلا جی, کچھ میں آپ سے جاننا چاہوں گی ہم پرانے تراجم کے بارے میں, کچھ باتیں دارالارشاد گھر, پروگریس اور رادوگا کے بارے میں, جہاں سے زیادہ تر اردو کتابیں چھپتی تھیں, اور جو مترجم اس وقت کچھ روس میں رہ رہے تھے, جیسے زوئے انصاری صاحب تھے یا منظر سلیم صاحب تھے, جنہوں نے وہاں رہتے ہوئے ترجمے کیے براہ راست روسی سے. ہم آگے چل کے ان ترجموں کی بھی بات کریں گے, ظاہر ہے, جو دوسری مطلب انگریزی سے ہوئے اردو میں, لیکن سب سے پہلے جو روسی سے ترجمے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کئی ترجمے, خاص کر زوئے انصاری صاحب کے ترجمے بہت شاندار ہیں. باقی جو ہیں وہ تھوڑے پھر کمزور ہیں, نسبتاً کمزور ہیں. تو کچھ ان نشاد گھر کے بارے میں, کچھ ان لوگوں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. جی بہت شکریہ.
आपका तारीफ के लिए। सबसे पहले मैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के मुंतज़मीन और ज़ाती तौर पर तालिब हैदर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसमें इस शानदार फेस्टिवल में शिरकत करने की मुझे दावत देने के लिए एक बात है, और शायद इससे बड़ी बात यह है कि रूसी ज़बान से उर्दू में तराजुम से एक पूरा इजलास उन्होंने मंसूब किया है। ये मुझे रूसी के नाते ये तो बहुत खुशी की बात है, और मैं समझती हूँ कि ये एक तरफ से ये उर्दू दुनिया के लिए रूसी ज़बान और रूसी अदब के अहमियत का सबूत है, और दूसरी तरफ हम रूसियों के उर्दू शनास माहिरीन के इसलिए माहिरीन के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारी, मैं कह सकती हूँ, बेलोस और अनथक मेहनत का ये एक समरा समझा जा सकता है, क्योंकि अहले उर्दू रूसी जो है, हम जो गैर ज़बान लोग हैं, हमने बहुत बहुत कोशिश की कि हमारा अदब अहले उर्दू लोगों को मालूम हो जाए, क्योंकि अदब जो है, तराजुम जो है, ये एक पुल है, एक सकाफती पुल है। इस पर तो खैर बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, लेकिन आपने जो बराह रास्त वो जो सवाल किया पब्लिशिंग हाउसेस, अशात घरों के बारे में, तो मैं उसके मुख्तसर तौर पर इसकी तारीख बता सकती हूँ, जिससे ये तारीख बताने के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए ताकि आप देखें कि रूस में और रूसी लोगों में, रूसी क़ारीन में बरे सग़ीर के अदब, बरे सग़ीर की ज़बानों और ख़ुसूस तौर पर उर्दू से कितनी दिलचस्पी रखी जाती है। देखिए, सन 1931 में एक प्रोग्रेस यानी तरक्की नाम से एक अशात घर कायम हुआ। इसका काम था गैर मुल्की ज़बानों में रूसी अदब का तर्जुमा करना और दूसरी ज़बानों से रूसी अदब में तर्जुमा की अशात करना है। फिर सन 1939 में इसका नाम बदल दिया गया और वो बैरूनी ज़बानों का अशात घर बताना उसको बोलते थे। फिर 1963 में फिर से उसका नाम प्रोग्रेस, तरक्की हो गया। पता नहीं क्या शौक था हमारे ओहदेदारों का ये नाम बदलने का, लेकिन खैर नाम तो बदलते रहे, लेकिन बुनियादी काम वही था, तर्जुमा करना रूसी ज़बान से गैर मुल्की ज़बानों से, गैर मुल्की ज़बानों से रूसी ज़बान में। लेकिन सन 1963 में प्रोग्रेस अशात घर जो था, इसका काम इतना बड़ा, इस काम का पैमाना इतना बढ़ गया कि वो मेरे ख्याल में सन 1982 में उसकी तकसीम हुई और 2 अशात घर बने। एक था तरक्की यानी प्रोग्रेस, जिसमें इल्मी और सियासी अदब की चीजें छपती थी और शाया होती थी, और दूसरा रादुगा यानी क़ौस क़ज़ह, उसमें नसरी अदब या अफसानवी अदब यानी फिक्शन की किताबें शाया होती थी, जिसमें शायरी भी होती थी। सन 1955 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क़रीन के लिए मॉस्को से वही इस अशात घर से, जो उस नाम से उस वक्त प्रोग्रेस कहलाता था, उर्दू में पहली किताबें शाये होने लगी थी और वो बहुत मकबूल थी, क्योंकि वो इंसानियत पसंदी, इंसाफ, नेकी, मोहब्बत, शफकत के पैगाम्बर साबित होती थी। फिर अशात घर के तकसीम से पहले, ये 1962 की बात है, उसमें एक बहुत बड़ा काम किया गया है। रूसी ज़बान में उर्दू में एक सिलसिला जारी किया गया, तर्जुमों का सिलसिला। इसका नाम था बेहतरीन रूसी किताबें,
बेहतरीन रूसी कहानियां, माफ कीजिए, यानी ये छोटी सिंफ की चीजें थी, कहानियां, अफसाने थे। तो वो 3 जिल्दों पर, ये सिलसिला 3 जिल्दों पर मुश्तमिल था। पहली जिल्द काफी मोटी अच्छी, वो रूसी क्लासिक अदब, जिसमें पुश्किन, गोगल, तुर्गेनिव, शिद्रीन, चेखव, करोलियनका थे। और दूसरी जिल्दें ये बेहतरीन सोवियत कहानियों पर वो मुश्तमिल थे। वो उसमें बेहतरीन रूसी कहानियों के तर्जुमे दर्ज थे। और नाम मैं नहीं बताऊंगी, वक्त लगेगा, क्योंकि 2 मोटी जिल्दें हैं। यानी बेहतरीन रूस के जो नसर निगार थे और उनके अफसाने थे, उसके तर्जुमे हुए। मुतरजिम थे बेहतरीन ज़ोया अंसारी, हबीबुर रहमान थे लखनऊ के रहने वाले। यूं तो वो एक पार्टी के आदमी थे, कम्युनिस्ट थे, कार्ड होल्डर थे, और कुछ मुश्किलात पैदा हुए थे उनको, ये एक तरीका था, उनको रूस भेजा गया था, वो यहाँ बस गए। और उनकी जबान कमाल की थी, लखनऊ के रहने वाले थे, बहुत मुहज़्ज़ब खानदान के इंसान थे, तो वो तर्जुमा करने लगे थे। फिर तकी साहब थे, फिर साबरा ज़ैदी थी, वो फिर कौन थे, फिर मंजर सलीम थे। ये बहुत अच्छे बढ़िया तर्जुमा थे, और उनके तर्जुमे हरगिज कमजोर नहीं थे। उस जमाने के यानी वो काम का ये तरीका था कि कुछ लोग अंग्रेजी के जरिए काम करते थे, लेकिन जैसे ज़ोया अंसारी, हबीबुर रहमान साहब, फिर किसी हद तक मंजर सलीम साहब, उनको रूसी आती थी। खैर, ज़ोया अंसारी को तो पूरा उबूर था रूसी जबान पे, हबीबुर रहमान बहुत अच्छी रूसी जानते थे, तो उनकी तर्जुमे बराए रास्त होते थे। तकी साहब ज्यादातर अंग्रेजी तर्जुमों से काम लेते थे, मंजर सलीम अंग्रेजी के जरिए काम करते थे। तो इसलिए तर्जुमे जो हुए थे वो 2 तरह के होते थे, एक बराए रास्त तराजुम और एक मुआविन जबान यानी अंग्रेजी की मदद से तर्जुमे किए जाते थे। लेकिन ये होता था कि उर्दू में उर्दू वो डिपार्टमेंट जो होती थी, उर्दू शोबा जो था, उसमें वो लोग रूसी लोग काम करते थे, उर्दू शनास रूसी काम करते थे, वो मुदीर का काम संभालते थे। तो वो ऐसे नुक्ताचीन होते थे कि वो रूसी असल एक हाथ में लेते थे और तर्जुमा दूसरे हाथ में और मिलाते थे। और ये बल्कि ये हरगिज नहीं था कि वो लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे की तलाब करती थी, हरगिज नहीं, ये कतई खिलाफ था हमारे तर्जुमे के उसूलों के खिलाफ। क्योंकि रूसी जबान में यानी तर्जुमे का एक पूरा स्कूल है। तो इसकी बुनियाद ये है कि वो फिक्शन के तर्जुमे में हरगिज अल्फाज की पैरवी ना की जाए बल्कि माने के। तो इसलिए वो देखते थे कि मफहूम पूरी तरह अदा किया जाए। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि उस जमाने के तराजुम पहले तो बहुत बिल्कुल लोग कहते थे कि जब ये तराजुम पढ़ते थे तो तर्जुमे को गुमान न गुजरता था। तो ये मेरे ख्याल में तर्जुमे की एक खूबी थी ये तो। और दूसरी खूबी ये थी कि वो असल से बहुत करीब होता था यह तर्जुमा। तो इस तरह ये तर्जुमे होते थे। मीला जी, हम आपसे इस पर मज़ीद बात करेंगे। हम कुछ उन तर्जुमों की भी बात करेंगे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोगों ने किए, और फिर हम आपसे उन किताबों के बारे में बात करेंगे जो जैसे प्रोग्रेस से बहुत सारी मतलब सोवियत अदीबों की कहानियाँ छपी, या फिक्शन, शेरी अदब, शायरी, नसरी अदब, बच्चों का अदब। तो इन सब चीज़ों पे हम मज़ीद आपसे बात करेंगे। और रूस
میں جو علمی کتابیں چھپی ہیں اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا ڈاکٹر نجم کی طرف آنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر نجم بھی ماہر طب ہیں اور یہ بھی کس طرح راغب ہوئے ترجمے کی طرف، کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں. ان کی جو ان کا جو سب سے بہترین ترجمہ مشہور ہوا ہے وہ ماسٹر اور مارگریٹا کا ہے، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے. پہلے کچھ تھوڑے سے میں عام سوالات کرنا چاہتی ہوں جو ترجمے کے بارے میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے ترجمہ جب بھی ہم کرتے ہیں تو ترجمے کا مطلب جیسے میلا جی نے کہا لفظی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں خیالات کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں ایک تہذیب کا ترجمہ دوسری تہذیب میں کرنا ہوتا ہے. نجم، ہم جو ہیں آپ، میں، فرقان اور میلا جی، تو ہم تو کافی وسیع روسی ادب سے واقف ہیں، یعنی ہم کلاسیکی روسی ادب سے بھی واقف ہیں، سوویت زمانے کے ادب سے بھی، اور آپ نے تو خاصا کام ابھی ماڈرن رشین لٹریچر پہ بھی کیا ہے. لیکن ہمارے جو سننے والے ہیں اس میں اور جو تراجم ہوئے ہیں وہ زیادہ تر کلاسیکی ادب کے ہوئے ہیں، اور زیادہ لوگ کلاسیکی ادب کو ہی جانتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا بہت سوویت ادب کو، جیسے میلا جی نے کہا کہ بہترین سوویت کہانیوں کا ترجمہ ہوا تھا، وہ بہت ہی اچھا ترجمہ تھا اور وہ بہت مشہور ہوا اور ہم سب نے پڑھا ہوا ہے. تو میں آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو 3 ہم وقت دیکھتے ہیں، کلاسیکل، سوویت اور آج کا، ظاہر ہے کچھ تو ان میں مشترکہ بھی ہوگا، کیونکہ جو انسانی فطرت ہے، جو قدریں ہیں وہ کچھ مشترکہ بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے بہت کچھ فرق بھی ہو گیا ہے. تو تھوڑا آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، خاص کر آج جو ادب لکھا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیں، کیونکہ آپ نے خاصا ترجمہ کیا ہے، جن چیزوں کا آپ نے ترجمہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں، اور آپ کو کس طرح فرق لگتا ہے یہ تینوں ادوار میں. جی بہت شکریہ ہوری. سب سے پہلے تو تالیف حیدر اور اردو ادب ہند کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس ادبی محفل میں شامل ہوا جائے. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں، یہ تو جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، زبان، جتنی بھی زبانیں ہیں سب میں ارتقاء ہوتا ہے. زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، اور اس تبدیلی کو بہت سارے محرکات ہیں جو دراصل اس میں شامل ہوتے ہیں، جو اس تبدیلی کی وجہ بنتے ہیں. اس میں ایک ماحول، ایک سیاسی تبدیلی، دوسرا جو ترقی ہو رہی ہے، جو ٹیکنیکل ترقی ہو رہی ہے، اس نے تو ایک دم دیکھیں ساری چیزیں، اتنا ہی ٹرمینالوجی آ گئی، نئی چیزیں سامنے آنے لگ گئی. ٹھیک ہے، تو جو کلاسک ہے وہ کلاسک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک مقام ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اس سے آپ اب شروع وہاں سے ہوتا ہے، ادب تو شروع جو ہے وہ کلاسک سے ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو آپ آگے بڑھ ذرا نظر دوڑانی شروع کریں جو رشین لٹریچر ہے، تو اس میں اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کلاسکس کو تو سب جانتے ہیں. اب جب سوویت دور میں آتے ہیں تو بڑے بڑے نام شروع میں جو مشہور ہیں، جنہیں ہم بہت اچھی طرح یہاں جانتے بھی ہیں اور جن کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میکسم گورکی ہیں. میکسم گورکی کو تقریباً ہر پاکستانی جانتا ہے. ماں جو ہے وہ تو اتنی پاپولر ہے کہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی پاکستانی ہے جو نہ جانتا ہو اسے. پھر اس کے بعد جو مشہور ہوئے تھے وہ نکولائی استروفسکی، اس کا جو ہے کاغذکالیال استال، وہ تو مشہور ناول. ٹھیک ہے، اور آگے ذرا چلیں تو پھر ایسے لوگ بھی بیچ میں نکل آئے جو ذرا اختلاف رائے رکھتے تھے، جیسے میخائیل بولگاکوف تھا. ٹھیک ہے، اس میں پھر فکشن بھی شامل ہوئی. پھر آگے جو چلتے ہیں تو تھوڑا سا ماحول چینج ہوتا ہے. اس میں جو مجھے بہت جو پسند ہے رائٹر جو سوویت ایرا کے، وہ تھوڑا سا آگے چل کے جو آتے ہیں وہ ہے شولخوف. شولخوف کو آپ دیکھیں، جن کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے. ان کا جو بیسک موضوع انہوں نے جو پکڑا ہے، اور ایکچولی جو سوویت ایرا چیز نے جو ایک سیاسی وہ تھا پیٹریوٹزم پہ بہت زیادہ لکھا جاتا تھا.
تو ان کا جو بیسک موضوع تھا شولخوف کا وہ بھی یہی تھا پیٹریوٹزم. پھر انہوں نے جو تھی سول وار ان کی جو تھی اس پہ بہت زیادہ لکھا. پھر دوسری جنگ عظیم پہ ان کی بہت ساری تصانیف موجود ہیں اور بہت دلچسپ ہے. اور آپ آگے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سوویت ایرا میں خاص طور پہ جو وہ اس میں کسی قسم کا بخل دنیا کا کوئی ہی شاید چیز ہوگی جو ترجمہ نہیں ہوتی تھی روسی میں. اس سے ظاہری بات ہے لوگ سیکھتے بھی تھے, اس کا اثر بھی لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو مجھے جو ذرا یوں سمجھ لیں جو سوویت اور بالکل شروع کا جو رشین پیریڈ آیا, جو چینج آئی ہے سوویت یونین کے بعد, وہ ان میں ایک بڑے اچھے رائٹر گزرے ہیں, اسکندر فاضل کی بہت خوبصورت ان کی تصانیف ہیں, جو ابخازیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد ایرانی تھے. بہت خوبصورت لکھا انہوں نے. پھر آپ آگے چلتے آئے تو پھر یہ پیریڈ آ جاتا ہے جو ٹورڈز یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا جو ایرا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ماڈرن رشیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو اتنے رائٹرز ہیں کہ ان کو جاننا تو ویسے ہی ناممکن ہے. روسی آپ بھی جانتے ہیں کہ ان میں ہمیشہ سے لکھنے کا شوق وہ اتنا زیادہ رہا ہے. تو بہت زیادہ لوگ ہیں جو مشہور ہوئے اور مختلف موضوعات ہیں جس پہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ ایک تھوڑی سی لسٹ بنائی تھی, لیکن وہ مجھے آپ کی آواز ذرا ٹوٹ رہی ہے نجم. اور ٹوٹتی ہے, نظر نہیں. آپ کا کنیکشن ویک ہے نجم. اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز. جی جی. ہاں, تو آپ جی جیسے اب جیسے آپ آگے چلتے آتے ہیں, جی پھر رکے. تھوڑا سا آپ کے کنیکشن میں مسئلہ ہو رہا ہے نجم, اگر آپ دوبارہ سے اس کو جوائن کر سکیں یا کسی طرح سے, جب تک میں کسی اور سے ایک سوال پوچھ لیتی ہوں. جی جی پلیز. اچھا, تو ہم دوبارہ میلا جی آپ ہی کی طرف آتے ہیں. یہ تھوڑا ہم نے ان ادیبوں کی بات کی, ان مترجم کی بات کی جنہوں نے اس زمانے میں پہلے کے زمانے میں ترجمے کیے تھے 60s میں اور اس سے پہلے. اب ہم آج اچھا اسی طرح سے ترجمے ہندوستان میں بھی ہو رہے تھے اور پاکستان میں بھی ہو رہے تھے. آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے دو مجھے بہت اس طرح کی ترجموں کا ذکر کیا تھا. میں چاہوں گی آپ ہمارے سننے والوں کو بھی ان کے بارے میں بتائیں. ایک جو پریم چند کا ترجمہ تھا اور دوسرا انتظار حسین صاحب کا. جی ہاں, تو شاید سب سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے کہ بر صغیر میں روسی ادب سے اردو کی قارئین کی واقفیت 60s میں نہیں بلکہ 20ویں صدی کے تقریباً شروع میں ہی, کم از کم دوسرے تیسرے عشرے میں ہی ہونے لگی تھی. اور مثال کے طور پر کہ ان قرین ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں جو میں بھول گئی, یہ کہنا شروع میں چاہیے تھا ترجمے کے سلسلے. میرے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے کہ دنیا میں ان قرین کی تعداد جو ترجمے کی شکل میں کسی ادبی شاہکارے سے روشناس ہوتے ہیں, ان کے اصل کی قرین کی تعداد سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو اس طرح وہی ترجمے کی اہمیت کے بعد اگر کہی جائیں تو ادبی تصانیف خاص طور پر ترجمے کے بدولات ہی عالم ادبی عمل میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ترجمے کے بدولات جس طرح روسی ادب اسی طرح ہندوستانی مطلب اردو کا ادب بھی وہی عالم ادب کا جز بن جاتے ہیں. یہ ایسی ضمنی بات ہے. تو اب ترجموں پر آ کے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ سب سے پہلے تراجم جو روسی ادب کے تراجم ہے اردو میں, وہ تولستوئی کے کہانیاں تھیں. تولستوئی کے افسانے کے
प्रेमचंद के तर्जुमे का जिक्र करना जरूरी है। यानी प्रेमचंद ये शायद टॉल्स्टॉय के एक पहले मुतरजिम थे। बात यह है कि ये तर्जुमा कोई 1926-27 में किया गया था। गालिबन लेव टॉल्स्टॉय के 7 साल जुबली से मंसूब ये था, क्योंकि अगले साल 1928 में ये टॉल्स्टॉय के 7 साल टॉल्स्टॉय का 7 साल जश्न मनाया गया था। और देखिए दिलचस्प बात यह है, मुझे एक दिलचस्प चीज मिली कि महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय के ये 7 साल जुबिली के मौके पर हिंदुस्तान के नौजवानों से खिताब किया था और उन्होंने कहा कि हमारे दौर के, ये इक़्तिबास है, हमारे दौर के सबसे पुरखुलूस इंसान लेव टॉल्स्टॉय हमारे दौर के सबसे पुरखुलूस इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी हक के तलाश के लिए वक्फ कर दी और सच्चाई के हुसूल और इसको जिंदगी में राइज करने की कोशिश में मुस्तकिल लगे रहे थे। तो ये सन 1928 की बात है और सन 1927 में ये प्रेमचंद का तर्जुमा टॉल्स्टॉय का निकला। तो मेरे ख्याल में ये गुमान किया जा सकता है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है महात्मा गांधी ने इस तर्जुमे को पढ़कर, इस मुतासिर होकर नौजवानों से ये खिताब किया। देखिए इसका सबूत तो मुझे नहीं मिला, लेकिन आप देखिए अगर आप साल को मिलाइए, यानी 27 में ये तर्जुमा निकला उर्दू में, और महात्मा जी तो पढ़ते थे, कम से कम वो नजर रखते थे अदब पर, और ये 28 में उन्होंने ये खिताब किया। तो देखिए सन 1927 में ये जो तर्जुमा हुआ, दिलचस्प बात है कि उसी साल सन 1927 में ही हमारे जब हम उर्दू स्टडीज, इंडोलॉजी के स्टडीज के बानी एकेडमिशियन बारानिकफ ने एक मजमून लिखा है। तो इस मजमून में उन्होंने इस तर्जुमे का गहरा मुताला किया और उन्होंने ये बताया कि सारी जो खुसूसियात और तफसीलात रूसी ज़बान में जो इस कहानी में मौजूद थी, उन्होंने यानी प्रेमचंद ने उसको हिंदुस्तानी रंग में पेश किया था। जो कुछ रूसी रहन सहन से मुंसलिक था वो सब बदल दिया गया था। देखिए ये अडप्टेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। मिसाल के तौर पर कहानी का नाम था कफकास की प्लेनिक, यानी कोह काफका कैदी। उन्होंने नाम रखा राजपूत कैदी। फिर वो एक जो किरदार था वो हिंदुस्तानी बन गया, यानी राजपूत बन गया है। फिर ये हीरो जो एंजल पढ़ता था, एंजल से काम लेता था, तो प्रेमचंद के तर्जुमे में वो क्या सोचिए, रामायण से काम लेते थे, रामायण को पढ़ते थे। जब ईसा मसीह का या रूसी औलिया का जिक्र आता था तो तर्जुमे में कृष्ण जी और महात्मा का जिक्र किया जाता था। तो इस तरह की सारी कहानी यानी पूरी तरह से एक अडेप्टेशन, जी पूरी तरह से वो पेश किया गया, जैसे कि अडेप्टेशन पूरी तरह से एक अडेप्टेशन था, पूरी तरह से अडेप्टेशन। ये शुरुआत थी यानी तर्जुमे का। तो एकेडमिशियन बारानिकफ ने इस तर्जुमे को बहुत सराहा। उन्होंने कहा कि जो बुनियाद थी और जो पैगाम था टॉल्स्टॉय का वो पूरी तरह मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन हिंदुस्तानी माहौल में सब बात हो रही थी। और उन्होंने कहा कि ये जो नया अदब पैदा हो रहा है, इसके लिए इस तरह के तराजुम बहुत जरूरी होते हैं। इससे एक तो बात है करीन ज्यादा आसानी से सारी बातों को कबूल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें पहचानी जाती थी। और दूसरी तरह से ये अदब के असर का
सवाल होता है कि बहुत कुछ फनी चीजों को उन्होंने अपनाया और जिस तरीके से उन्होंने कुछ पेश किया था हिंदुस्तानी नसर के लिए ये नई चीजें थी, तो इस तरह का भी फायदा हुआ था। लेकिन देखिए यहाँ मतलब ये है कि ये कहानी बिल्कुल हिंदुस्तानी लिबास में पहनाई गई थी, ये कह सकते हैं। और अब आपकी बात देखिए, मुझे इंतजार हुसैन साहिब का तर्जुमा मिला चेखव का अस्तपी। उन्होंने लिखा, उन्होंने इसका नाम रखा, तर्जुमे का नाम रखा घास के मैदानों में, जबकि इनसे पहले कुछ तर्जुमे हुए थे, नाम था यही अस्तपी मैदान या अस्तपी मैदानों में। एक तर्जुमा रादुगा में हुआ, मेरे ख्याल में तकी साहब ने इसका किया था। दोनों ने अंग्रेजी से काम किया, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। जो इंतजार हुसैन साहब को मैं पढ़ रही थी, मैं भूल गई थी कि मैं चेखव को नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे लग रहा था कि वाकई में मेरे सामने चेखव का टेक्स्ट है। तकी साहब के साथ ऐसा नहीं थे। मैं देखिए दिमाग लगाकर इसको दिमाग ऑन करके ये पढ़ रही थी। कह रहे थे अच्छा ये उन्होंने सही किया, नहीं ये शायद ये बेहतर होता, ये इस तरह। तो ये नहीं, मैं तर्जुमा पढ़ रही थी और उसका कुछ अपने लिए गैर तवक्को तौर बेख्तियार तौर पर इसका मुताला भी कर रही थी। इंतजार हुसैन की बात में बिल्कुल दूसरी थी, अगरचे दोनों अंग्रेजी के मुआविन से, अंग्रेजी के जरिए उन्होंने, अंग्रेजी की मदद से उन्होंने तर्जुमा किया था। और देखिए मुझे तकरीबन उसी वक्त लाहौर जाने का मौका नसीब हुआ। सलीमा मुनीजा ने उर्दू घर की तरफ से मुझको बुलाया गया था, वहाँ इंतजार हुसैन साहब थे, तो बातचीत हुई थी। हम पहले से भी वाकिफकार थे। तो मैंने उनसे कहा था कि इंतजार हुसैन साहब, हाल ही में मैंने आपका तर्जुमा पढ़ा तो मैं हैरान हुई कि आपने और चेखव का तर्जुमा किया। मेरे लिए बिल्कुल ये नई चीज थी कि आप और रूस से चेखव का तर्जुमा। लेकिन मैं हैरान हुई कि मैं तो खो गई थी आपके तर्जुमा में, मुझे तो लगता नहीं था वगैरह वगैरह। तो वो मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये मेरे समझ में, क्या आपके साथ कोई रूसी बैठा था जो ये कर रहे थे या क्या होता था? क्योंकि सरचश्मा एक ही है अंग्रेजी तर्जुमा जो रूस में इसका तर्जुमा हुआ था, इसके कोई मुकाबला तकाबुल नहीं किया जा सकता। तो इंतजार हुसैन साहब मुस्कराए, कहा आप गौर से मेरा पिछला पढ़िए फिर आपको पता चलेगा। तो मैं जब घर लौटी तो मैं फौरन पहले ही काम जो मैंने किया उसको पकड़ लिया, देखने लगी। तो मैं ये एक इक़्तिबास छोटे 2-3 जुमले आपको पढ़कर सुनाना चाहती थी, जिस पर मेरे पहले तवज्जो मरकूज नहीं हुई थी, क्योंकि मैं तर्जुमा पढ़ना चाहती थी और तर्जुमे में लग गए। तो पेश लफ्ज में उन्होंने इस तरह लिखा था कि हैरान कि किसी जमीन और आसमान, हैरान कि ये किस जमीन और आसमान का जिक्र है। चील तो मेरी बस्ती के आसमान पर भी इसी तरह उड़ती थी, उड़ते उड़ते इसी तरह साकित हो जाती जैसे सो हो गई, उड़ते उड़ते इसी तरह साकित हो जाती जैसे सो गई हो, और सोए सोए हवा में तैर रही हो। खैर वगैरह, यहाँ काफी बड़ा इक़्तिबास है। फिर लिखते हैं, पता नहीं मेरा तजुर्बा सरक कर चेखव के पास कैसे पहुंच गया। इधर कहानी पढ़ते और तर्जुमा करते हुए मुझे अपनी बस्ती के गर्मियों की लपटें आ रही थी। तो इस तरह की बातें, यानी देखिए फिर लिखते हैं, पुकार तो मुझे भी वही आई थी जो चेखव को अपने स्टेपी के मैदानों से आई थी। ये राज है इस तरह का, ये राज है। तो फिर मैं समझ गई। और मैं ये सोचती हूँ कि देखिए फासला है कुछ कितने आधी सदी का, और कितनी कुर्बत पैदा हो गई हमारी सकाफत में
کیونکہ یہ ثقافت کی بات ہے. یہ بالکل ایک جیسے احساسات کے بعد تب ہوتی ہیں اور ایک طرح کی سمجھ تک لوگ پہنچتے ہیں تب جب ان کے قربت پیدا ہو جاتی ہیں. وہی جو میں نے کہا ثقافت جو ہے یہ پول ہے جو لوگوں کو قوموں کو ملاتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے یہ نثر ہے بلکہ ایک جیسے شاعری ہے جو اسٹیکف کی استپی جو ہے اتنی خوبصورت ہے جیسے کہ شاعرانہ استعاروں تشبیہوں وغیرہ سے کام لیا گیا. اسی طرح انتظار حسین نے کیا لیکن ان کے احساسات ایک جیسے ہو گئے اس لیے کہ ہماری میرے خیال میں سوچتی ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں گی کہ ہمارے ثقافتی سطح پر مکالمہ شروع ہو چکا اور ہم ایک دوسرے کو سننے لگے, ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے. اور اس کا بہت بڑا کام ترجموں کا ہے. وہی ترجمے جو اب تک چلے آ رہے تھے, جو وہی روس میں کیے جا رہے تھے, ہندوستان میں کیے جا رہے تھے. میں نے کچھ نام نہیں لیا جو بہت ضروری ہے. یہ زاہد زیدی کا چیخف کا بہت عمدہ ترجمہ, ان کے پورے خاندان میں لوگ اردوسی جانتے ہیں تو وہ ایک طرف وہ انگریزی ترجمہ رکھتی تھی لیکن ساتھ روسی اصل رکھتی تھی, اس لیے ان کی تراجم چیخف کے کمال کے ہیں. پھر قمر رئیس صاحب ان کے ترجمے بہت بڑھیا تھے. یہ ہے تو خیر یہی میرا کہنے کا مطلب ہے. صحیح بہت آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ دونوں چیزیں یعنی اگر اچھا اڈیپٹیشن ہو تو وہ بھی جو اصل کی روح ہے اس کو سامنے لے آتا ہے, اور اگر اچھا ترجمہ ہو چاہے وہ براہ راست روسی سے ہو یا انگریزی سے ہو, اگر وہ اچھا ترجمہ ہے, اگر جو مترجم ہے وہ اس ترجمے کی روح کو, وہ اس کہانی کی روح کو سمجھ رہا ہو, وہ ثقافت کی روح کو سمجھ رہا ہو, تو وہ بھی اتنا ہی اچھا ترجمہ کر سکتا ہے. تو یہ دونوں بہت ہی اہم اور بہت خوبصورت باتیں تھی جو آپ نے ہمیں بتائی. لیکن قطع کلام معاف کیجیے, ایک چھوٹی سی بات ہے. یہ میرا اور کہنے کا یہ مطلب تھا کہ یہ فاصلہ جو تھا ان دونوں ترجموں کے درمیان وہ بڑھیا بہترین ترجموں سے بھرا ہوا ہے جو دھیرے دھیرے اڈپٹیشن کی طرف سے بالکل خوبخود ترجمے تک, صحیح ترجمے تک پہنچ گیا. تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے عیسیٰ مسیح کو کرشن جی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ انجل کو مہابھارتا یا رامائن بنانے کی. اب لوگ اگر وہ ہمارے روسی نام پڑھیں گے تو ان کو یعنی روسی قیدی کا نام صحیح لگے گا, ان کو راجپوت قیدی کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میں کہنے کا مطلب ہے. بہت اچھا, بہت شکریہ, بہت اچھا. نجم, ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں وہی سوال لے کے. آپ ہمیں بتا رہے تھے جو ابخاز کے لکھنے والے ہیں ان کے ترجمے کے بارے میں, تو آپ اپنی گفتگو ذرا جاری ادھر سے ہی کریں جہاں سے رکی تھی. آپ میوٹ ہیں, مائک میوٹ ہے آپ کا. جی ٹھیک ہو گیا. جی ہاں جی, یہ شکریہ جدمیلا نے بہت خوبصورت انداز میں یہ تراجم کا ارتقاء جو ہے اور اس میں جو تبدیلیاں یہ بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا. I think there is nothing to add. جو ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے کلاسک سے سوویت, پھر سوویت سے رشین, یہ بڑا دلچسپ یہ بھی ارتقاء ہوا ہے. لوگوں کی جو زبان کی تبدیلی ہے وہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ٹاپکس ہیں, جو موضوعات ہیں, پھر جو سوشل پرابلمز ہیں جن کو ایڈریس کیا گیا وہ بھی ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی گئی ہیں. اب ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں, لوگ بھی سنتے رہتے ہیں, سوویت ایرا کے بارے میں بھی لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جو ماڈرن ایرا بدقسمتی سے اس کو ابھی بہت کم چھوا گیا ہے ہمارے ہاں, اس کے تراجم بہت کم ہوئے ہیں. تو وہ بڑا دلچسپ وہ بھی ایرا ہے. دیکھیں اس میں
جیسے یہ 1990 کے بعد کا خاص طور پہ جو ماحول آیا اس میں یہی لوگ ہیں جو سوویت ایرا کے تھے لیکن اس کے بعد شفٹ ہوئے ہیں رشین ایرا میں, تو انہوں نے ان کے جو مسائل ہیں سوشل مسائل وہ تبدیل ہوئے ہیں, تو اسی کی مناسبت سے جو ہے نا جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو موضوعات اپنائے گئے ہیں وہ بھی چینج ہوئے ہیں. تو رائٹر بہت زیادہ ماڈرن رائٹر بہت بھرے پڑے ہیں, ان میں کئی نام ہیں, تاتیانا تولستایا مشہور ہیں, سرگئی کوزنیتسوو ہیں, ولادیمیر پریلیپن ہیں, دینا روبینا ہیں, ان کے بڑے دلچسپ, اور ان میں ایک جو بہت اپنایا گیا ہے نا ایک موضوع, اور بائی دا وے یہ بلکہ ہمیں بھی بہت یوں سمجھے کہ دل کے نزدیک ہے, وہ ہے کہ لوگ وہ جو اس وقت تبدیلی آ رہی تھی اس سے اتنے بددل ہوئے اور اتنے حالات مشکل ہوئے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وطن چھوڑ کے جا رہے تھے. تو اس وقت بہت امیگریشن ہوئی, لوگ بہت سارے جو ہیں روسی پڑھے لکھے روسی بالخصوص رائٹرز جو ہیں وہ مائگریٹ کیے. تو ان لوگوں نے موضوع بنایا ہے اسی کو کہ جو تارکین وطن ہیں ان کی کیا مشکلات تھی, کیا پرابلمز انہوں نے فیس کی ہیں, اس میں زبان بھی, اس میں سوشل بھی. اس میں ایک بہت خوبصورت شارٹ سٹوری ہے جو میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہے, وہ اس ایک اس کی وہ ہیں ٹوکریوا, وکٹوریا ٹوکریوا جی, انہوں نے لکھی ہے, وہ بہت خوبصورت, آپ اسے پڑھیں گی بہت دلچسپ ہے یہ. اور اسی طرح یہ میں دیکھ رہا تھا وہ جو اس سے جو آرٹسٹ ہیں جو ان موضوعات کو شروع کرتے ہیں, ان میں دینا روبینا کا ایک بڑا خوبصورت ناول ہے جس کا نام ہے بیلا گلوب کا کرالیوے. وہ ایک بہت دلچسپ ایک ایسے آرٹسٹ کی کہانی ہے جو ماضی کے فراموش کردہ بڑے بڑے آرٹسٹوں کی نقل بنا کر اپنے نام سے پیش کرتا ہے, اور یہ اتنی دلچسپ کہانی ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے اسٹالین کے دور سے, وہاں سے چلتی ہے, اور یہ پھر ماڈرن جو رشین ایرا ہے اس میں آتی ہے. تو اس میں اس کہانی کے ارد گرد جو ہے نا وہ اس آرٹسٹ جو ہے وہ خود بڑا اچھا آرٹسٹ ہے, لیکن وہ سم ہاؤ اس کے دماغ میں ہی آتی ہے اور یہ کام شروع کرتا ہے. تو اس کی اپنے ماں کے ساتھ تعلقات, اس کے اپنی وہ جو دوست ہیں ان کے ساتھ, جو اس سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, ماں اور بیٹے کے محبت, عورت اور مرد کے درمیان تعلقات, وہ انتہائی دلچسپ انداز میں لکھی گئی. اینڈ اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری. اس کے آگے چلے تو پھر فکشن بہت زیادہ آگے, دمیتری گلوخوفسکی ایک بڑے مشہور رائٹر ہیں, ان کا ایک کافی سارے ہیں ان کی, جو میں نے ایک دیکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ نیوکلیئر بوم کا دھماکہ ہوتا ہے, لوگ کیسے پناہ لیتے ہیں مترو 233 مترو 2033. اٹس ویری انٹرسٹنگ, بڑے دلچسپ انداز میں لکھی گئی ہے. اور میں نے ایک جو چیز نوٹ کی ہے بڑی دلچسپ, وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ زبان چینج ہوئی, موضوعات تبدیل ہوئے, لیکن روسی لکھنے والے جو ہیں ان کا ایک جو اپنا کنزرویٹو سٹائل ہے نا وہ موجود رہا ہے. میں نے کہیں بھی کسی بھی رائٹر کو ابھی تک وہ انگلش سٹائل میں یا امریکن سٹائل میں وulgarity کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. وulgarity جو ہے وہ مجھے کہیں نہیں نظر آئی روسیوں میں ابھی تک. فحش الفاظ کھلے عام سرے عام جو ہے ان کا لکھنا مجھے روسی ادب میں ابھی تک وہ نہیں. ہو سکتا ہے کہیں چھوٹے موٹے یہ جرنلز وغیرہ میں لوگ لکھتے ہوں, لیکن جو کتابیں جن تک ہماری دسترس ہے مجھے ایسی کوئی چیز جو ہے نا وہ دیکھنے کو نہیں ملی. اس کے بعد جو مجھے بہت متاثر ہوا وہ میں نے ابھی جن صاحب کو ابھی پڑھنا شروع کیا, بہت خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں, میخائیل ویلر کی بہت خوبصورت رائٹنگز ہیں اتنی. اور اس میں جو بہت دلچسپ مجھے جو چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں نا یہ بیانیہ دیا ہے کہ سوویت یونین جو ہے اس کے ٹوٹنے کی وجہ کیا بنی. اس میں انہوں نے اپنا نظریہ بیان کیا, اس کو انہوں نے اپنے ناولز میں بھی لیا, اپنی شارٹ سٹوریز میں لکھے, بہت دلچسپ ہے. یو مائٹ ناٹ ایگری ود دیٹ, لیکن انہوں نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا اٹس بیوٹیفل, بہت خوبصورت طریقے سے لکھا. پھر جو امپیکٹ آیا جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, دیکھیں وہ پوری دنیا میں ہے, ہمارے ہاں بھی جو دیکھیں ہم روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ, میں ڈاکٹر ہوں, میں دیکھتا ہوں پیشنٹس کو, آپ یقین جانیے گا 6-7 مہینے کے بچوں کو ہاتھ میں موبائل پکڑائے ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, ان کو اور کوئی دنیا میں کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, موبائل کے ساتھ ٹکے ہوتے ہیں. تو یہ اس موضوع پہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ لکھنا شروع کیا. ان میں سے ایک شارٹ سٹوری ہے وہ بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے, یلینا لیونووا انہوں نے لکھی ہے, وہ ہے قصہ ایک لیٹر باکس کا, سکاس کا پشتوم یاشک ہے.
It's very interesting, it's beautifully written, very emotional, اور وہ مزے کی چیز ہے, پڑھنے والی ہے. تو روسیوں کا اپنا وہ جو روسی ادب جو ہے نا, اس کی ہمیشہ سے ایک جو خصوصیت رہی ہے نا, وہ ہے کہ اس میں جو ہے نا ان کا سوشل ایسپیکٹ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ, وہ اس کا بیانیہ یوں کھل کے بیان کیا جاتا ہے. اور وہ جو ابھی لدمیلا فرما رہی تھی, وہ ایکچولی یہی ایک چیز ہے جو ہمیں ان سے بہت جوڑتی ہے. ہمارے ہاں بھی تو یہی ہے, ہم لوگ بھی اتنے ایموشنل ہیں, اور یہ ہمارے خاص طور پہ جو سوشل, ہمارے یہ جو سماجی تعلقات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, روسیوں میں بھی یہ بہت زیادہ ہے. اور روسی جو ہیں یہ تو پتہ نہیں, اب مطلب کسی کو برا نہ لگے کہ یہ تو یورپین میرے نزدیک تو ہیں نہیں, یہ تو کہیں بیچ میں ہیں ہمارے صحیح کہہ رہے ہیں آپ. روسیوں میں بہت جو ہے وہ قربت ہے ہمارے ثقافت سے, اور شاید اس وجہ سے بھی کہ بہت سالوں تک وہاں تتاروں نے حکومت کی, 400 سال, تو بہت مکس بلڈ ہے, اور وہ تہذیبیں بہت, ان کا بہت ملن ہوا. اور بعد میں بھی وہ جو روسی سوویت ریپبلکس تھیں اتنی ساری, اس میں کتنی ساری تو ایشین ریپبلکس تھیں. تو ان سب کا آپس میں بھی بہت رابطہ رہا, اور ان کی تہذیبوں میں خاصا ملن ہوا. فرقان, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے گورکی کا ایک خط ترجمہ کیا ہے ایچ جی ویلز کے نام, وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اور آپ کو کیا اس میں کوئی دشواری آئی تھی؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مادری زبان تو پنجابی ہے غالباً, پھر اس کے بعد آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں ایک اور زبان سے, تو یہ ترجمہ کیسا رہا؟ اور یہ اس خط کا کیوں آپ نے اس خط کو کیوں آپ نے سوچا ترجمہ کرنے کے لیے خاص طور پہ؟ میکسم گورکی کے بارے میں جو تھا, جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ اس کو کیوں ترجمہ کیا گیا, پہلے تو اس ترجمے میں جو اس کا خط ہے وہ 2 صفحات پر ہے, اور وہ بڑا خوبصورت ہے. اس میں انہیں جو پیراگرافس میں اس نے 3-4 باتیں کی ہیں. پہلے تو وہ ایچ جی ویلز کو مبارکباد دیتا ہے اس کا, کیونکہ وہ جو اس کی کتاب تھی فرسٹ ورلڈ وار جب ختم ہو رہی تھی, تو اس وقت اس نے جنگ کے اوپر وہ بک لکھی تھی, تو اس کو اس نے جو ترجمہ کیا تھا اس کو نظر ثانی کی تھی. اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو 2nd پیراگراف ہے اس کے بیچ میں وہ خدا کے اوپر بات کرتا ہے. تو وہ اس سے متفق نہیں ہوتا ایچ جی ویل سے, لیکن اس کو کہتا ہے کہ وہ چیزیں, ایک تو مجھے جو رشین فلسفی سے تھوڑی سی تھی قربت, تو جرمن جو فلاسفرز ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا پڑھا تھا, تو وہ ہو گیا. تو جب وہ جو تھا نا خدا والا پورشن, وہ بڑا مشکل رہا میرے لیے, کیونکہ جب میں نے اس کو پڑھا بھی مرزا حامد بیگ صاحب کی صدارت میں, اور جب محمد سلیم الرحمان صاحب کو میں نے دکھایا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو چینج مت کرنا, کیونکہ جب میں نے بتایا آپ کو کہ پروگریسو رائٹرز میں نے اس کو پڑھا, تو کچھ لوگوں کو بہت ناگوار گزرا, کیونکہ میں نے اسی کو ویسے ہی اس کو ترجمہ کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو جو ہے ہمارا جو جیسے ہمارا سوشل ہے, سوسائٹی ہے, تو اس میں تو میں تو اس پر جو مرزا حامد بیگ صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ بچے نے ماکسم گورکی کی بات جو ہے ٹرانسلیٹ کی ہے, اگر یہ اس میں خیانت کرے گا تو پھر ترجمہ نہ ہوگا. جو ماکسم گورکی نے کہا ہے اس کو ویسے ہی ترجمہ کرنا جو ہے وہ دیانتداری ہے, اور اگر یہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے. اور یہی بات جو ہے محمد سلیم الرحمان صاحب نے بھی فرمائی, اور انہوں نے کہا کہ یہ پیراگراف ہے اس کو ویسے ہی رہنے. وہ بڑا مشکل کام تھا میرے لیے اس کو کہ ویسے ہی جو پروڈیوس کرنا. اس کے بعد مجھے جو لاسٹ پہ اس کا جو وہ ایچ جی ویلز کو کہتا ہے کہ یار اپنے جو دوست ہیں نا ان کو کہو کہ مجھے جو انگلش لٹریچر ہے نا اس کے اچھا جو کلاسک ہے وہ بتاؤ بچوں کا, تاکہ میں اپنی قوم کے بچوں کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے دوں, تاکہ وہ بھی جو ہے وہاں کا اچھا لٹریچر پڑھ سکیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ چیزیں جو ہیں یہ میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, لیکن مجھے امید ہے کہ تم اپنے اگلے خط میں مجھے ان لوگوں کا نام لکھ کر بھیجو گے, ٹھیک. اور اس میں مبارکباد دیتا ہے اسے کہ تم پہلے بندے ہو یورپ میں جس نے جنگ کے خلاف بات کی ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ بہت ہٹ کی کہ اس نے جو ایک خط میں بہت سارے پرسپیکٹیوز کے اوپر بات کر دی.
تو یہ زیادہ مشکل تھا. دوستویفسکی کا خط جو تھا, جو پہلا میں نے دستایفسکی کے خط کے بارے میں آپ سے پھر پوچھوں گی, کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی اب خاصا ہو گیا, حالانکہ تعریف نے ہمیں کہا. جی آپ سے گزارش ہی کرنے والا تھا کہ وقت بالکل ہی ختم پر ہے. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا زیادہ لے سکتے ہیں. جی آپ پلیز 5-10 منٹ اور تھوڑا سا. جی تو تھوڑا سا میں صرف 5-10 منٹ. اچھا, ابھی تو گھنٹے بھر کا کام ہمارے پاس باقی ہے. ہاں جی, 20 منٹ مجھے دے دیں, کیونکہ ایک تو مجھے ان سے ڈاکٹر نجم سے پوچھنا ہے, جو انہوں نے ترجمہ ماسٹر اور مارگریٹا کا کیا, انہوں بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے اور بہت مشہور ہوا, اور کیوں نہ ہوتا. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کتاب تھی, اس کو آپ نے ترجمہ کرنے کا کیسے سوچا؟ پھر آپ نے شاعری کا بھی ترجمہ کیا ہے, تو ہم کیونکہ اب وقت کم ہے تو ہم آپ سے پوری تو نہیں سنیں گے, لیکن ایک جو آپ نے آوگسٹ آستری کا کیا ہے ترجمہ, اس کا وہ ہمیں تھوڑا سا سنا دیجیے گا. اور اس کے بعد میں پھر میلا کے پاس آؤں گی اور میلا کو تھوڑا وقت دینا چاہوں گی, کیونکہ ان سے کچھ تھوڑی بہت باتیں تھوڑی ان کے تراجم کے بارے میں بھی کرنی ہے اور کچھ دوسری بھی. تو نجم پہلے آپ سے. جو ماسٹر مارگریٹا کا ترجمہ ہے وہ تو میرے لیے یوں سمجھ لیں کہ چیلنج تھا. میں نے وہ ہمارے یہاں آپ کو یاد ہوگا یونیورسٹی میں یہ فیسلٹی موجود تھی کہ اگر آپ کو زبان آتی ہے اور آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ٹرانسلیٹر کے امتحان میں اپیئر ہو سکتے ہیں. تو میں نے اس کے لیے تیاری شروع کی. تو میں نے جب اس سے پہلے بہت ساری کتابیں نظر سے گزری تھی, پھر مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا کہ یہ پڑھ کے دیکھو. وہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی تو کچھ سمجھ نہیں آیا. اس کے بعد پھر ڈکشنری کھول لی, ڈکشنری کھول کے بیٹھ گیا تو اس میں بھی کوئی 15-20% جو ہے اتنا سمجھ آ گیا. 3-4-5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پوچھ کے ٹیچر سے پوچھ کے ڈکشنری لگا کے پھر جو روسی دوست تھے جانتے ہیں ان سے, اخیر میں نے ٹھان لی کہ نہیں اس کو سمجھ کے چھوڑنا. الٹیمیٹلی جب وہ مجھے جسے کہتے ہیں نہ سمجھ لے, وہ حتمی طور پہ جب مجھے اس کا مزہ آنے لگا تو پھر میں نے اس کو 2 دفعے پڑھا, اینڈ آئی جسٹ لوڈ اٹ. تو جو میں نے پھر اپنا وہ امتحان تھا ٹرانسلیٹر کا اس میں دیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ ایک وہ لکھنا پڑھنا جو تھا, باقی اس کے علاوہ جو سوالات تھے کہ آپ کسی ناول پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں. تو وہاں پہ ہماری یونیورسٹی کے تھے کچھ اساتذہ اور انسٹیٹیوٹ آف فارن لینگویجز انیاز, وہاں سے ایک ایگزامینر آئے ہوئے تھے. تو میں نے جب نام لیا اس ناول کے تو وہ مجھے اتنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کے نا گھما کے دیکھنے لگے, ہیں تم نے پڑھا یہ ناول؟ میں نے کہا پڑھا. تو تمہیں سمجھ آیا کہ میں نے کہا ہاں 8ویں دفعہ پڑھے تھے سب. تو وہ دین وی ڈسکسڈ اٹ ود دیم اینڈ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. تو وہ یوں سمجھ لے کہ میرے لیے ایک قسم کا پیشن بن گیا ہوا تھا. مجھے واقعی وہ ناول بہت اچھا لگا اور پسند آیا تھا. پھر اس کے بعد جب مجھے جب وقت ملا اپنی یوں سمجھ لے کہ دال روٹی کا جو چکر ہے ڈاکٹری کا اس میں سے نکل کے کچھ کرنے کا, تو میں نے پھر آہستہ آہستہ اس کو ترجمہ کرنا شروع کیا. اور جس نے بھی دیکھا سب کو اچھا لگا. اور مجھے کچھ لوگوں نے, جن میں میرے دوست ڈاکٹر حسن امیر شاہ ہیں جنہوں نے مجھے پہلا روسی کا لفظ سکھایا تھا نیچے یہ پہلا لفظ ہے جو حسن نے مجھے سکھایا تھا, جس کا مطلب سوری ہے. تو کیا کہنا سوری. جی سوری. میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ نجم کو میرے خیال سے 2017 میں آپ کو پشکن ایوارڈ ملا آپ کے 2017. جی, تو یہ پشکن ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور یہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہانیاں بھیجی ہیں. تو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی کہانیوں کے ترجمے مکتب دانیہ عنقریب شائع کرے گا. مبارک. تو نجم وہ نظم سنا دیں ذرا. جی میں آپ کو آپ کہیں تو پہلے میرا خیال سے 2 لائنیں روسی میں آپ کو سنا دوں. ہاں جی, 2 لائنیں روسی میں سنا کے پھر اردو والا سنا دیں. رائٹ, اوکے. یہ میں نے کھول لیا جی, ٹھیک ہے. یہ ہے وہ جو آپ یہی کہہ رہی تھے ماہ اگست کا. جی ماہ اگست. جی رشین میں 4 لائنیں پہلے پڑھ دوں. آوگسٹ آستری, آوگسٹ زویزدی, آوگسٹ گروزی وناگرادا ایریابینی رجاوئی آوگسٹ. اب اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے آگسٹ از ایسٹرز, آگسٹ از سٹارز, آگسٹ از کلسٹرز آف گریپس اینڈ ٹرسٹی ریڈ روان, دیٹ از آگسٹ. اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح ہے. ماہ اگست گل مینا, ماہ اگست
جھلمل ستارے، ماہ اگست غنچہ انگور و میوہ، ماہ اگست رخ کیسریا، ماہ اگست کھیل میں مگن بالک کے مانند، فصل سیب کے ساتھ تیرے اندام، ماہ اگست دست الفت کے مانند، دل کو سہلاتا اگست تیرا شاہی نام، ماہ اگست الوداعی بوسوں کا مہینہ، آسمانی بجلی کی الوداعی چمک کو گلابوں کا مہینہ، ستاروں کی برسات کا مہینہ، ماہ اگست ستاروں کی برسات کا مہینہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میلا جی آپ کا تو بہت کام حال ہی پر ہے، اور فیض پر جو آپ کا کام ہے اس کا تو کیا ذکر ہی کیا کرنا۔ میں نے سب سے پہلے آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ بھی فیض صاحب کے ساتھ آپ کی ایک نشست تھی، وہاں ہوئی تھی۔ تو آپ کا جو کام ہے فیض صاحب پر، جس کا ترجمہ آپ نے خود ہی کیا ہے میرا خیال سے زیادہ تر، پرورش لوح قلم، تو کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں، اور پھر ہم اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، پتہ نہیں اس کا وقت ہے کہ نہیں، کہ جو علمی کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے روس سے، یعنی جو سوہاچوف صاحب کی ہے، پریگانینا صاحبہ کی ہے، آنا سووروا کی ہے، تو یہ بھی بہت اہم کام ہے اردو میں۔ تو مختصراً بالکل اگر آپ مجھے تھوڑا، معافی چاہتی ہوں کہ آپ کو میں لمٹ کر رہی ہوں ٹائم، لیکن مختصراً اس کے بارے میں بتا کے، اور پھر اگر فیض صاحب کی کوئی نظم جس کا آپ نے ترجمہ کیا ہو وہ آپ ہمیں سنا دیں۔ اچھا، بہت مختصر طور پر اس آپ کے سوال کا، آپ کا سوال تو آپ کے سوال پر جواب کے طور پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور اس کو ایک پیرا میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے، جو میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے جو علم تراجم ہے روس سے اردو میں، یہ اب براہ راست طور پر یہ کیے جاتے ہیں انگریزی کے مدد کے بغیر۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے روسی اردو ترجموں کا ایک بالکل نیا باب ہے، جو وہی آخری زمانوں سے، یعنی 20ویں صدی کے اواخر سے ہی شروع ہوا تھا۔ یہ جب روس میں جس کو کہتے ہیں ہم اردو شناسی ہی سمجھیے، اردو شناسی کا عروج ہوا تھا، یہ کوئی میرے خیال میں 1960 1980 کے عشرے میں، وہ جو عشرے تھے یہ کوئی 25 سال، تو اس میں واقعی روس میں اتنا کچھ اردو پر کیا گیا ہے کہ میرے خیال میں ہمارے آگے کوئی نکلا نہیں تھا، اور تراجم یہ بہت بڑا حصہ تھا، اور علم ترجمے یہ ایک بالکل نئی چیز بنی، بالکل نئی، کیونکہ اس سے پہلے روسی لوگ جو تھے، آپ جانتی ہیں، آپ یہاں روس میں رہ چکے ہیں، جو لوگ روس میں رہے جانتے ہیں، یہاں سب کچھ روسی زبان میں کیا جاتا ہے، ہمارا سارا کام روسی زبان میں کیا جاتا تھا، تو اس طرح ہماری روسی زبان ایک طرف یہ ہمارا فخر، ہمارے قومی فخر تھی، اور دوسری طرف یہ ایک دیوار تھی جو ہمیں دوسری دنیا سے الگ کر دیتی تھی۔ ہم جو کام کرتے تھے ہم وہی اپنے چار دیواری میں ہی یہ ہمارا سارا کام مشہور ہو جاتا تھا، اس لیے جب ہم ترجمے کے بدولت کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اعلی میں میدان میں ہم نے قدم رکھا، تو پھر لوگوں نے ہمارا کام پہچانا، یہ بھی ترجموں کی بدولت۔ دیکھیے خوش قسمتی سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو، خیر اب ڈاکٹر نجم صاحب کی تو بات میں دیکھیے میں تو اتنی حیران ہوں کہ یہاں تک کہ ماسٹر مارگریتا تک ترجمہ ہو سکا، اب مجھے ایسی چابی لگے جب تک میں پورا ترجمہ نہیں پڑھوں کہ مجھے چین نہیں آئے گا، تو اس لیے مجھے ہاتھ جوڑنا پڑے گا کہ مجھے کسی طرح یہ ترجمہ ملے۔ ہاں تو لیکن دیکھیے ہندوستان میں جیسے اسامہ فاروقی صاحب ایک بہت منکسر مزاج چھوٹے سے انسان تھے، جو کبھی روس گئے بھی نہیں تھے، لیکن جن کو اتنی اچھی روسی آتی تھی کہ وہ بالکل نزاکت تک
हर बात को समझते थे। तो उन्होंने वो कुछ किताबें, हमारी किताबें उन्होंने किताबों का तर्जुमा किया। उन्होंने अन्ना सुगुरवा का मसनवी पर उनकी किताब मेरे ख्याल में उन्हीं का तर्जुमा हो। फिर नताले ब्रिगारियन के गालिब पर किताब जो हैदराबाद में ही वो शाये हुई उर्दू में, और फिर उनके नजर इनायत मेरी मुझ खाकसार पर पड़ी और फैज पर मेरी किताब पर। तो उनको इतने पसंद है कि उन्होंने फौरन फोन किया, कहा कि देखिए अभी अभी मैंने किताब बंद कर दी, पहला काम जो कर रहा हूँ आपको फोन कर रहा हूँ, आप मेहरबानी करके मुझे इजाजत दीजिए कि मैं तर्जुमा करूं। नेकी और पूछ क्या क्या बात है भाई, मैं तो मुझे कभी अंदाजा नहीं था, मैं तो खुशी से खुली ना समाई। तो फिर उन्होंने तर्जुमा शुरू किया। तो फिर कोई इस तरह वो एक बाप तर्जुमा करके मुझे भेजते थे, ईमेल करते थे, मैं मिलाती थी। अगर कुछ मुझे नजर आता था जो लायक इसके तहसीह के या बदलने के लायक कोई बात थी, हम बहस करके वो चेंज कर देते थे। इस तरह यानी हम साथ ही कर रहे थे, और यहाँ कोई मतलब इधर उधर की वो बात नहीं हो रही थी, हम बिल्कुल। और मैं हैरान थी उनके जबान पर। खैर, तो फिर एक बार फिर वो रुक गए। फिर मुझे पता चला, मुझे बहुत बुरी खबर मिली कि उनका इंतकाल हुआ। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उनके चले जाने पर मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि ये मेरे मुल्क का एक इतना बेलोस दोस्त वो थे, इतने अच्छे आदमी थे। इसी की बात में, इसी के काम में डूबी हुई थी, और मैं किताब की बात बिल्कुल भूल गई। लेकिन मुझे कोई दो एक महीने बाद इनके बेटे का फोन आया। तो उन्होंने कहा कि देखिए लुदमीला साहिबा, मैं फारूक साहब का, असामा फारूक साहब का बेटा हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद साहब हाथ में कलम लेकर और आपकी किताब का तर्जुमा करते हुए दूसरी दुनिया चले गए। और देखिए मेरा दिल नहीं मानता है कि उनकी ये मेहनत रायगाह जाएगी। और ये तकरीबन आधी किताब का तर्जुमा हो चुका था। तो मैं सोचने लगी कौन करेगा, लेकिन मुझे कोई उस जमाने में कोई नजर ही नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा खुद ही करूं। तो फिर इसका दूसरा हिस्सा मैंने ही किया था, तर्जुमा। तो इस तरह मीला साहिबा, मेरा ख्याल से तालीफ बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं कि हमारा वक्त अब ख़त्म हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि आपसे अब बहुत सारी और बातें पूछनी थी और करनी थी, लेकिन किसी और दिन, किसी और मौके पर हम ज़रूर फिर मिलेंगे और बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, फुरकान आपका, डॉक्टर नजम आपका, और मैं जनाब अतर फारूकी साहब का, तालीफ हैदर साहब का और जावेद साहब, सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का। बहुत शुक्रिया उरी, आपका इतना अच्छा सेशन आपने चलाया और इतना अच्छे सवालात आपके थे, और यकीनन सेशन बहुत अच्छा है। और ये इस तरह का सेशन नहीं है कि इसमें बीच में से रोका जाए, या मजीद 1-1.5 घंटा और ये चल सकता है। और नजम साहब जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, लुत्मिला जिस तरह से बात कर रही हैं, और फुरकान साहब जो मौजूद हैं यहाँ, तो ये आपके सवालात की वजह से ये सेशन बहुत अच्छा हुआ, और इन लोगों की गुफ्तगू की वजह से। तो मुझे यकीनन ये वक्त की पाबंदी हमें ख्याल रखना पड़ता है, वरना ये सेशन ऐसा नहीं था कि इसे रोका जाए। मैं तमाम शुरका का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हुरी साहिबा बिलखुसूस आपका, कि आपने इतना अच्छा सेशन डिजाइन किया और इतनी अच्छी गुफ्तगू हमारे नाजरीन को सुनवाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।